رات کا اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت اور سرد ہواؤں میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ عبدالجبار تیزی سے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ سرد ہوائیں اس کے بدن کو دو دھاری تلوار کی طرح کاٹ رہی تھی۔ سردی سے وہ بری طرح ٹھٹر رہا تھا۔ وہ اڑ کر گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جو ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچا، اس نے زور سے دستک دی۔ گھر کے پاس پہنچ کر ہوا کے مزید سرد تھپیڑے کھانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ دستک دینے کی دیر تھی کہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس کی امی بے چینی سے اس کی راہ تک رہی تھی۔ عبدالجبار کا کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں لگا جیسے کسی بزرگ نے بڑی گرم جوشی سے اسے اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا ہو۔ امی ابو اس کی شدت سے منتظر تھے۔ وہ آج بہت تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ امی نے جلدی سے دسترخوان بچھایا تو تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد امی نے اسے بھاپ اڑاتی گرم چائے کی پیالی تھما دی۔ گرم چائے نے اس وقت عبدالجبار کو بڑا لطف دیا۔ چائے کے ساتھ ساتھ تینوں میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی چلتی رہی۔ پھر سب اپنی اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ عبدالجبار نے مطالعے کے لیے کتاب اٹھائی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ سردیوں کی رات ہو، گرم کمرہ، گرم بستر اور یکسوئی کا ماحول ہو تو مطالعے کا لطف ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ کتاب بہت دلچسپ تھی۔ جلد ہی وہ کتاب کے صفحات میں گم ہو گیا۔ آدھے پون گھنٹے بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ بار بار نیند کو جھٹکتے ہوئے کتاب کے صفحے پر توجہ مرکوز کرتا، مگر پھر اسے پتہ ہی نہ چلا اور وہ اسی طرح نیند کی وادی میں اتر گیا کہ کتاب اس کے چہرے پر تھی۔ رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک اس کی آنکھ جھٹکے سے کھلی تھی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ سانس کی نالی میں شدید جلن اور سینے میں بھاری پن ہو رہا تھا اور اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے شدید متلی کی سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کتاب چہرے سے ہٹائی اور گردن گھما کر کمرے میں ارد گرد دیکھا تو جلد ہی سے اپنی اس حالت کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کا کمرے میں ٹھہرنا خطرناک تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا مگر سیدھا کھڑا نہ ہو سکا، بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آ گرتا، اس نے جلدی سے بستر کا سہارا لیا۔ اس کے ہوش و حواس تیزی سے کھو رہے تھے۔ ڈوبتے ہوئے ذہن سے اس نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ذہن کو ہوشیار کیا۔ ایک ذرا سا سانس روک کر اپنے حواس بحال کیے، پھر پوری قوت ارادی سے ایک ایک قدم چلتے ہوئے دروازے کی طرف چلنے لگا اور آخر کار وہ کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ باہر آ کر وہ کھلے صحن میں بیٹھ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا تو اسے بری طرح پھندا لگ گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ یہ رات کو 2:30 بجے کا وقت تھا۔ اسی وقت اس کے ابو تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے تھے۔ وہ آج بھی معمول کے مطابق جاگے تھے۔ اتنے میں انہیں صحن سے کسی کے کھانسنے کی زوردار آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھے اور جلدی سے باہر صحن کی طرف لپکے۔ شدید سردی میں بیٹے کو کھلے آسمان تلے صحن میں بیٹھا دیکھا تو گھبرا گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے کندھوں پر اپنے بازو کا حصار بنا کر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اندر کمرے میں عبدالجبار کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تکلیف میں صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف گئے۔ جو ہی انہوں نے کمرے میں قدم رکھا، ان کے نتنوں سے گیس کی تیز بو ٹکرائی۔ گیس پورے کمرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لمحوں میں وہ ساری صورتحال سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنی سانس روکی اور سب سے پہلے ہیٹر کی گیس بند کی، پھر جلدی سے کھڑکی اور کمرے کا دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ پھر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئے، وہاں سے ایک گرم چادر لی اور آ کر عبدالجبار کے گرد لپیٹی اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ پہلے کی نسبت بہتر ہوں ابو۔ تم تو بہت سمجھدار ہو بچے۔ یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ رات سوتے وقت ہیٹر بند کر کے سونا چاہیے۔ آج ہیٹر کیسے جلتا رہ گیا؟ بس ابو جی، کتاب پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور ہیٹر جلتا رہ گیا، اور پھر رات میں کسی وقت گیس بند ہوئی تو ہیٹر جلتے جلتے بند ہو گیا، اور جب کچھ دیر بعد گیس دوبارہ آئی تو کمرے میں پھیل گئی۔ اس کے ابو نے بات مکمل کی۔ جی ہاں،
میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی سانس کی نالی میں گیس کے شدید اثرات محسوس ہوئے۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ بس اللہ کا کرم ہوا، میں نے خود کو سنبھالا اور باہر کھلی ہوا میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ ابو نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر کہنے لگے، سونے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہدایات دی ہیں۔ ان ہدایات میں ہماری حفاظت کی ضمانت پوشیدہ ہے۔ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر خود کو کسی بھی ناگہانی مصیبت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے جلتی یا سلگتی ہوئی آگ بجھا کر سویا کرو۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم آئے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہیں سلگتا سگریٹ یا چنگاری بے ضرر سمجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بھڑکتی آگ سے جان و مال کے نقصان کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر سال موسم سرما میں ایسے کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں، سنتے اور اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ رات کو جلتے ہیٹر چھوڑ کر سونے والے صبح مردہ حالت میں ملے۔ ہدایات نبوی پر عمل پیرا ہونا اپنے گرد حصار کھینچنے کے مترادف ہے بیٹا۔ اس حصار میں آدمی کے جان و مال دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عبدالجبار کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی۔ ابو اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور اسے اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ کچھ دیر آرام کر کے وہ نماز فجر کے لیے تازہ دم ہو سکے۔